نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بھائیو بزرگوں دوستو، مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کی اس دیال میں، آپ کی اس بابرکت بستی میں ایک مدرسے کے واسطے سے مولانا مشیع الحق کی دعوت پر اور آپ حضرات کی خلوص و محبت اور بلاوے پر میں حاضر ہوا اور اس ماشاءاللہ کامیاب اجلاس میں شریک ہوا. یہ میری سعادت ہے. آنے جانے والوں کا کوئی کمال اور کوئی احسان نہیں ہے. دین کی ضرورت سب کو ہے. ہر ایک کو دین کی تلاش ہے، ہر ایک کو مجلسوں کی تلاش ہے، ہونی چاہیے، اور ہر ایک کو دعا لینے کی خواہش اور تلاش ہونی چاہیے. یہ دینی مجلسیں ہیں. ابھی آپ کے سامنے مولانا نے جو فرمایا کہ آمین کہو، اجتماعی آمین میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سے قبولیت ہوتی ہے. پتہ نہیں کون سا بندہ کتنا مقبول ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا آمین اور اس کی شرکت، اس کی دعا کی وجہ سے سالوں کا عمل قبول ہو جائے. آپ حضرات نے حضرات علماء اکرام کے اچھے مواعظ حسنہ، اچھی باتیں سماعت فرمائی. زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. جب بندہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھتا ہے تو اس زندگی کے اس لمحات کی قدر کرتا ہے. اور جب بندہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو آخری عمل سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو، مجھے توفیق نہ ہو، مجھے موقع نہ ملے، تو اپنے عمل میں اخلاص پیش کرتا ہے. تو بزرگوں دوستو، یہ ساری چیزیں ہمارا یقین ہے اس پر. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کب کس کا دنیا سے رخصت ہو جانا ہو اور کب کس کی وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. ہوش حواس، صلاحیت، جوانی، صحت، یہ ساری چیزیں زوالی ہیں. اسی لیے آدمی کو ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھنا چاہیے. اور علماء اکرام کے مواعظ حسنہ کا حاصل یہی ہے کہ بھائی اب وقت کب آئے گا، آدمی اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کے دنوں کو اکاؤنٹ کرے کہ بھائی کتنی زندگی میری گزر گئی، میں نے کون سا ایسا عمل کیا کہ آج اگر میری رخصتی ہو جائے دنیا سے تو یہ عمل میرے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر آدمی کو اس عمل کی تلاش ہونی چاہیے. اور یہ تو بہت بھول کی بات ہے کہ آدمی ساری مجلسوں کو ٹالتا رہے، ساری اچھی باتوں کو ٹالتا رہے اور نکالتا رہے. یہ مقبولیت کی بات نہیں ہے. جب کہنے والوں نے کہہ لیا تو اب عمل ہمارے ذمے ہو گیا، واجب ہو گیا. جس طریقے سے بہت سی چیزوں کو سوال ہوگا تو قیامت میں یہ سوال ہوگا وما عمل اذا علم. یہ بتاؤ جب دین کی باتیں پہنچانے والوں نے پہنچائی، یہ ہماری ذمہ داری تھی، پہنچائی گئی، تو تم نے کتنا عمل کیا. لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. 5 چیزوں کا جو سوال ہوگا، بات لمبی نہ ہو جائے، اس میں اہم سوال ہوگا کہ بتاؤ دین کی بات پہنچی تھی، اتمام حجت ہو گیا، تم نے کیا عمل کیا. تو دین کی بات جاننا بھی ضروری ہے. جب دین کی بات معلوم ہو جائے، آ جائے ہمارے سامنے، تو ہمارے ذمے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اب وقت ہے کہ اپنی اعمال، اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے ہم ٹھانے، دل میں لیں، دل میں اپنے اس بات کو اتاریں کہ انشاءاللہ اب زندگیاں پلٹیں گی. جو باتیں سنی اس پر عمل کریں گی. یہی ہمارے اجلاس کا حاصل ہے، یہی ہمارے مدرسوں سے تعلق رکھنے کا حاصل ہے. اللہ کے فضل سے آپ کے مدرسے میں دینی درسگاہ آپ کی جو بستی میں ہے
اس سے ہر ایک کو اتنا تعلق ہونا چاہیے، اور یہ تعلق ایمانی فریضہ ہے۔ جہاں دنیا سے چند ٹکے چند نفع ہم کو ملے، ہم اس کی قدر و قیمت کریں، اور جہاں ہمیشہ زندگی جاویدانی زندگی کا سامان ملے، وہاں کے لیے ہماری بہترین صدقہ جاریہ ہو، تو ان سے ہم کتنا تعلق رکھتے ہیں یہ ہماری بات ہے، یہ ہماری ایمانی فریضہ ہے۔ یہ مدرسے جہاں دین پلتا بڑھتا ہے، دین کے قلعے ہیں، اس سے تعلق و محبت رکھنا انشاءاللہ ایمان میں فروغ کا ذریعہ ہوگا، اور انشاءاللہ زندگی بننے سنورنے کا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اور جہاں سے آخرت بنتی ہے وہاں روڑے بہت اٹکے ہوتے ہیں، شیطان بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ مدرسوں سے، دینی خانقاہوں سے، دینی مجالس سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ہوتا نہیں ہے۔ کبھی کوئی چیز بہانہ بن جاتی ہے، کبھی کوئی چیز بہانہ بن جاتی ہے۔ ہم کو تو محبت کا چشمہ لگا کے، عظمت کا چشمہ لگا کر کے ہم کو اس انداز سے دیکھنا ہے کہ بھائی ہم سے تو بہتر ہے پڑھنے پڑھانے والے، فرشتے نہیں ہیں۔ کمی کوتاہی تو سب جگہ ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہونا ہی یہ علامت ہے مقبولیت کی، کہ جب کمی کوتاہی ہوگی تبھی تو دور ہوگی۔ یہاں کمال فرشتوں کو ہے، انسانیت میں کمال نہیں ہے، لیکن آدمی جب دور ہونا چاہتا ہے تو طرح طرح کے چشمے لگاتا ہے، بدگمانی کے چشمے لگاتا ہے، بدظنی کے چشمے لگاتا ہے۔ پتہ نہیں اس جماعت کو کتنا مقدس اور کتنا فرشتے کو انداز دیکھنا چاہتا ہے۔ زیادہ سی چیزیں یہ دوری کا ذریعہ بن جاتی ہیں، تو ہم کو تو یہ دیکھنا ہے اندھے بہرے ہو کر کے کہ ہم کو کیا ملنا ہے، ہم کو لے لینا ہے۔ ہم کو کیا مل سکتا ہے ان مدرسوں سے، ان کی محبت سے، ان کے تعاون سے، ان کی فکروں سے، اور اس کے کام کو اپنا کام سمجھنے سے ہم کو کیا مل سکتا ہے؟ ہم اس چوک میں سے کیوں چوک گئے، اس بھول میں کیوں رہے؟ ہم وہ چشمہ ہی نہ لگائیں، جو جیسا کرے گا اللہ کے ہاتھ اس کا معاملہ معاوضہ ہے۔ مگر مدرسوں میں آج کل یہ دیکھا جاتا ہے، تنقیدی نگاہ سے بہت دیکھا جاتا ہے، خاص طور سے وہ بستی کے وہ لوگ جو شروع میں معاون ہوتے ہیں، جب مدرسوں کو ترقی ہوتی ہے، فروغ ہوتا ہے، پھر وہ بچھڑ جاتے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری محرومی ہے۔ ہم کو تو اپنے کو دیکھنا ہے، اپنے نفع کو دیکھنا ہے۔ بزرگ دوستو، ماشاءاللہ آپ کا اجلاس کامیاب ہے، اور میں آپ کو یہ بات بطور خاص عرض کر رہا ہوں، بہت سے مدرسوں میں جانا ہوتا ہے، آپ کو اپنے لیے مدرسے کو ذخیرہ بنانا ہے۔ ابھی وہ شکل جو سامنے آئی بہت اچھی شکل ہے، انشاءاللہ اس میں ہم ایک بچوں کو لے کر کے بہانے کے طور پر تعاون کریں گے، کھانے پینے میں دیں گے، تو ہمارا ذاتی نسبی بیٹا جو ہمارے لیے اتنا نہیں کر پائے گا جتنا یہ بیٹا ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کا وقت آیا۔ دعا میں بھی ہر آدمی مستجاب الدعوات بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم۔ ہر ایک مخاطب ہے، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ایسا نہیں کہ بزرگ کے پاس ہی جائیں، ہم بھی خود دعا والے بنے۔ دعا کے لیے سب سے اہم چیز اپنے رزق، پاکیزہ رزق کی تلاش ہے، اور اپنی تمام استعمال کی چیزیں، یہ سب چیزیں جب شکوک اور شبہات سے ہم بچیں گے تو انشاءاللہ اس مقام پہ ہم پہنچ جائیں گے کہ جو ہمارے بڑے جس مقام پہ پہنچے اور دعائیں قبول ہوئی، ادعونی استجب لکم کا معاملہ یہی ہے کہ ہر بندہ مستجاب الدعوات بن سکتا ہے، اور اگر دعا کی قبولیت کے اسباب اختیار نہ کیے گئے تو پھر لمبی لمبی دعائیں، خواہ کتنے بھی آنسو کے ساتھ ہوں یا کتنے بھی شستہ الفاظ کے ساتھ ہوں، اچھی دعا کی، اچھی کرائی، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ بندہ ہر شخص مستجاب الدعوات بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء فیقول یا ربی یا ربی فانا یستجاب لہ طعامہ شراب ولباسہ حرام طعامہ حرام شرابہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ۔
آدمی لمبے لمبی محنتیں کرتا ہے، لمبے سفر کرتا ہے، دینی جدوجہد کرتا ہے، دینی محنتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے ہاں حضور میں بیٹھ کر کے ہاتھ بڑھاتا ہے، روتا ہے، حال بھی اس کا بگڑا ہوا ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، گیروزاری بھی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعجب سے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہاں اس کی دعا قبول کروں؟ بھلا کیا گنجائش ہے، کیسے کیا مجال ہے اس کی دعا قبول کروں؟ وہ اپنے آپ کو دیکھتا نہیں کہ لباس کی چیزیں پہننے کی سب حرام، غذا اس کی حرام، کھانے پینے کی چیزیں حرام، اور سارا اندر سے باہر تک لت پت ہے حرام میں، سارا حرام میں ملوث ہے، پھر کیسے ممکن ہے اس کی دعا قبول کیا؟ فاطمہ استجاب اللہ۔ تو سب سے بڑی بات اس میں ہمارے بزرگوں کے واقعات بہت ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوئی، انہوں نے کس طرح سے پرہیز کیا اور حلال غذا کا کیسا اہتمام کیا۔ ہم سب کر سکتے ہیں، ہم کونے میں بیٹھ کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہم دعائی کرائیں، ہم دعا والے خود بنے۔ ہم جب دعا والے بن جائیں گے تو ساری مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، برے حال سن کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں برا حال ہے، جہاں جہاں پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں، ہم سب کہیں کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن یہ مدد ایسی ہے کہ ہم دعا والے بن کر کے سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، سب کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آدمی حلال طریقوں پہ رہے، حرام سے بچے، یہ انسان کی بس کی بات ہے، یہ انسان ہی کے بس کی چیز ہے کہ حرام سے بچ جائے۔ حرام کو پاتا ہوا چھوڑ دے، اللہ تبارک تعالیٰ حلال میں برکت دیں گے، حلال کے راستے دکھا دیں گے، حلال کے اسباب کھول دیں گے۔ آج ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم تو بس یہ ہے کہ دھوم لگی ہے، مال آئے، اس جیسا مکان بننا ہے، اس جیسی زندگی گزارنا ہے، مال آئے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیاتی علی اللہ سے زمان، سیاتی علی اللہ سے زمان لا یبال المرء اما اخذ امن الحلال امن الحرام۔ ایک ایسا وقت آئے گا، مال کمانے کی ایسی دھن ہوگی کہ آدمی کو مال کمانے کا نشہ ہوگا، بس اندھا بہرا ہو جائے گا مال کمانے میں۔ مال آئے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، جہاں سے آئے، مال آئے، مال آئے، مالدار بننے کا بہت شوق ہوگا، اس طرح سے محوے ہو جائے گا یہ مومن بندہ۔ بہت صاف بات ہے، بہت صاف راستہ ہے۔ فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال بہت ظاہر ہے، ہر ایک آدمی حلال کو اختیار کر سکتا ہے، حرام سے بچنا بہت آسان ہے، سب دیکھتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ برا راستہ ہے، بری چیز ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن جو درمیان میں مشتبہات ہیں، شکوک اور شبہات کی جو چیزیں ہیں، اس سے ہم جب بچیں گے تو انشاءاللہ حرام سے بچ جائیں گے۔ لیکن آج اس میں ہم پہلے مبتلا ہو جاتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کوئی بات نہیں، اتنا تو چلتا ہے، اتنی گنجائش تو ہے، ہوتے کرتے ہم حرام کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، پھر حرام میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہر شخص مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی مرضیات میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ دینی جدوجہد جس شکل میں ہو رہی ہے اس کو فروغ و ترقی عطا فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنی کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، تمام کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، آپس میں تعاون و محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے سے محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم شر و فتن سے حفاظت فرما، آفت بلیات سے حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، تمام پریشان حالوں کو پریشانی دور فرما، جو کسی معاملے میں ماخوذ ہے حق کے موافق بری فرما، تمام مسحورین کو صحت سے نجات عطا فرما، تمام مظلومین کو سجن سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنا خاص فضل کرم کا معاملہ فرما، پورے عالم میں امن و سلامتی عطا فرما، بدعملی کو اے اللہ ختم فرما، بدعملی کو ختم فرما۔
اے اللہ بیدہ طاقتوں کو، ظلم استبداد کو ختم فرما دے، خال فضل فرما دے، اس بستی میں خصوصاً خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ آپ سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، رزق حلال کا کمانا ہم آسان فرما، حرام سے اجتناب ہماری آسان فرما۔ اے اللہ ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما، زراعتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تمام دنیا کے معیشت میں ہم دو بھی معیشتیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں، اپنا خاص فضل فرما کرم فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے خصوصاً حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے معاونین کو، محبین کو اے اللہ اجر جزیل عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اجلاس کو محنتوں سے اور تمام تعاون دے کر کے اس کو قائم کیا، اے اللہ بہت مقبول فرما، اس کے برکات، اس کے ثمرات اے اللہ سب کو پہنچا دے، امن اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے، اس بستی میں شر و فتن کے ہٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما، آپس کی عداوتوں سے، حسد سے، بغض سے، اللہ عناد سے ہم سب کی حفاظت، آپس میں مودت محبت عطا فرما، حاضر مجلس سے تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو جس درجے محنت کر رہے ہیں دین کے واسطے، اس مدرسے کے واسطے، اور دین جدوجہد میں لگے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں، اے اللہ تو اے اللہ ان کو شان نشان اجر جزیل عطا فرما، سب کی طرف سے قبول فرما، تمام کوتاہیوں کو دور فرما، سب پڑھنے پڑھانے والوں کی پڑھانے کو اے اللہ دینی خدمات کو قبول فرما، ان کے لیے اللہ زندگی میں معیشت میں برکت کا ذریعہ بنا، ان کے اولادوں میں اللہ دین عطا فرما، ان کے نسلوں میں دین عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اس کو بھی عطا فرما دے۔ اہل اللہ اور قابلین کی حاضری کو قبول فرما، اس میں خاص برکت عطا فرما۔ اے اللہ بدنگاہوں سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے، حاسدین کی حسد سے، اللہ کلی طور پر حفظ امان عطا فرما۔ اللہم انا نسألک مثل ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔